بنفس نفیس شو میں شرکت کے لیے یہاں تک آئے۔ جناب من، کنفیوژن کچھ بڑھ سی گئی ہے، پوچھنا یہ تھا کہ عزیر بلوچ یہ کردار ہے یا مجسم کہانی، اور ضمنی سوال کہ تحریک انصاف کو جے آئی ٹی رپورٹ مشتہر کیے جانے پر بھی اعتراض سا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کراچی کے باسی ہیں اور لیاری کو آپ جانتے ہیں تو لیاری میں پارٹیشن سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کے کردار پیدا ہوتے رہے ہیں، اور لا انفورسنگ ایجنسیز سے ان کے مقابلے بھی ہوئے ہیں، کچھ مارے گئے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں۔ یہ تو اس کا اسی طرح ہے لیاری کا بیک گراؤنڈ، اور یہ میرے خیال سے لیاری کیا پاکستان کے مختلف جگہوں پر اس طرح کے پاکٹس آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، اس طرح کے کردار۔ تو عزیر بلوچ بھی آپ اس کو اسی زمرے میں دیکھ لیں، اور وہ جیل میں ہے بالکل۔ اگر اس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا آنی چاہیے، عدالتوں کو چاہیے سزا دے اس کو۔ جہاں تک پیپلز پارٹی نے جو مرتضی عواب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پیر کے دن جے آئی ٹی کی رپورٹ ویب سائٹ میں آ جائے گی، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں عزیر بلوچ بھی ہے، ثانیہ بلدیہ بھی ہے، اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ اور پی ٹی آئی کو اعتراض کیوں ہونا چاہیے؟ بھئی جو چیز ہے اور وہی لا انفورسنگ ایجنسی سے لے کر ہی ہم دے رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی ہینکی پینکی تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر ہینکی پینکی ہوگی تو اصل رپورٹس ہیں وہ تو پڑی ہیں، تو وہ تو اسی وقت پاسبلٹیز شاید کچھ ہیں، کیونکہ حلیم عادل شیخ صاحب کا بیان میرے سامنے موجود ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جو جے آئی ٹیز پیش کرنے جا رہے ہیں وہ جعلی ہوں گی۔ دیکھیں اب یہ جے آئی ٹی جعلی کیسے ہوگی؟ میں اس پر میرے خیال ہے اگر آپ میں ایک بات بتا دوں، حکومت پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ جو حکومت ہوتی ہے وہ اس کے ساودید ہوتی ہے کہ اس کو کرے، عدالت کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں، تو اس میں ہینکی پینکی کس طرح ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر حمود الرحمان کمیشن ایک رپورٹ ہی سمجھانے کے خاطر، وہ اگر پبلک ہو گئی یا کہیں سے باہر لیک ہو گئی، اصل رپورٹ تو یہاں پڑی ہے نا۔ اس میں ہینکی پینکی، جس طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے کتاب لکھی انڈیا ونس فریڈم، اس میں اس نے 25 پیجز لکھے، 25 سال کے بعد آپ جو ہے وہ سرفیس کرنا، تو وہ سرفیس ہوئی، اس میں ہینکی پینکی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جان لیتے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب سے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سوال تو آپ سنی چکے ہیں، پھر بھی جواب دینا ایک رسم ہے۔ پی ٹی آئی کو اس جے آئی ٹی رپورٹ کو پبلک کرانے کے اعلان پر بھی اعتراض ہے، اور بی بی سی کی رپورٹ، ریاض سہیل صاحب کی فائل کردہ رپورٹ میرے سامنے موجود ہے، ویب سائٹ سے میں نے لی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عزیر بلوچ جے آئی ٹی رپورٹ، ارشد پپو ملوث ہونے کا انکشاف، آصف زرداری کا ذکر شامل نہیں۔ تو سر جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ جے آئی ٹی رپورٹس جعلی کیوں ہوں گی؟ یہ گمان کیوں کر گزرا حلیم عادل شیخ صاحب کو؟ جانتا ہوں اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، میں بتا بھی سکتا ہوں ابھی اور آپ کو جواب ہے۔ پہلی چیز ہم ویلکم کرتے ہیں، دیر آیت درست آیت۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کے بعد ان ایکشن کا کون ذمہ دار ہے؟ سندھ پولیس۔ سندھ پولیس کس کے نیچے کام کرتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ عزیر بلوچ کا جو اسٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کے سامنے ہو، اس کے اوپر انکوائری کیا کی؟ جس اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں انہیں ڈائریکٹ بلاول ہاؤس کے ارد گرد کے مکانوں کو لینے کے لیے اور شوگر ملز کی خریداری کے اوپر انہوں نے دی۔ شوگر ملز کے خریداری کے اوپر جو جے آئی ٹی بنی تھی، فریال تالپور اور آصف علی زرداری اور مراد علی شاہ، اور شوگر ملز کو کس لیے ایکوائر کیا گیا، اس میں بھی عزیر بلوچ کا رول لکھا ہوا ہے۔ اس کو کیوں نہیں جوڑا گیا؟ یہ سوالات کے جواب یہ لوگ دیں گے، آنے دیں جے آئی ٹی کو، کل پبلک ہو جائے گی، اس کے بعد یہ سوالات پوچھیں گے کہ وہ جو میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا تھا اور اس جے آئی ٹی کو کور کیوں نہیں کیا، اور اتنے عرصے یہ خاموش کیوں رہے؟ کیا یہ ایک اور ایس پی کی ایک طرح کی کہانی ہے کہ ایک ایس پی جو ہے راؤ انوار، وہ 400 قتل کے اندر ملوث ہے اور وہ
کنٹینیوس لانگسٹ سرونگ ایس پی رہا ملیر کا، کس کی پیٹرنیج پہ رہا، جبکہ کوئی ایس پی جو ہے کسی علاقے کا اتنے عرصے نہیں رہا، تاریخ میں نہیں رہا سندھ کی، کہ ایک ہی علاقے کا وہ رہے. تو یہ کہلاتی ہے مینیپولیشن. یہ مینیپولیشن حکومت وقت کرتی آئی ہے، ماضی میں بھی بہت سارے. میں کریم خواجہ صاحب کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ دنیا میں جہاں ٹیرر ہو، جہاں کرائم ہو، اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ ڈیفنس میں نے آج تک نہیں سنا کہ یہ علاقہ تو تاریخی طور پہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے تو ہم تاریخ کو جاری رکھیں گے. واہ بھائی، رائٹ کیا سر، بات ہے. رائٹ سر، رائٹ سر، آپ کو اس کا سدباب کرنا ہے. رائٹ سر، رائٹ سر. جب رسم آئی گئی ہے جے آئی ٹیز کی کھل کے بات کرنے کی تو آنے دیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور ان کی ٹرائل کب شروع ہوگی یہ جواب آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ اتنے عرصے آپ خاموش کیوں بیٹھے رہے تھے. سر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں اختصار کے ساتھ کریم خواجہ صاحب تو آپ رسپونڈ کیجئے، پھر میں صدیق الفاروق صاحب کے پاس جاؤں گا. سر تھوڑا سا توقع فردوس صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ فردوس صاحب کے لیے احترام ہے. لیاری کا جو میں نے پاسٹ بتایا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹیشن کے پہلے اور بعد میں. دوسری بات ہے کہ میجسٹریٹ کی رپورٹ ہو یا جی آئی ٹی ہو، جی آئی ٹی میں جو 2-3 جنے بیٹھے ہوئے تھے وہ طاقتور ادارے کے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی کاپیز ہوں گی. جب ہم اوپن کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی اعتراض ہو تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی مینیپولیٹ کیوں کرے گی؟ اور یہ کیوں آپ توقع کرتے ہیں کہ اگر اس نے قتل کیے ہیں تو فلانے کے کہنے پر کیے ہیں؟ جی آئی ٹی میں جو چیز ہے وہ چیز آ جائے گی. اگر ان کو اعتراض ہے تو عدالت میں دوبارہ جا سکتے ہیں. درست ہے، درست ہے. صدیق الفاروق صاحب، سر زحمت کے لیے معذرت. آپ کے لیے سوال سر یہ ہے کہ عزیر بلوچ نے 2009 تا 2012 میں عدالتوں کا حال بھی ہم بیان کریں گے. سر آواز کم آ رہی ہے مجھے بھی. سر عزیر بلوچ نے 2009 تا 2012 اسلحے کے 4 ذخائر خریدے. سر پوچھنا یہ تھا 2009 سے 2012 تک سندھ میں پاکستان میں حکومتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اور دوسری بات، یہ عزیر بلوچ تو ایک استعارہ، ایک نام ہے. اس طرح کے نام بہت سارے لیے جا سکتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے ایک نام لیا ایک ایس پی کا، اسی طرح سے ایک باکسر نامی ایک کردار تھا، ایک گلو بٹ نامی کردار تھا بڑا مشہور زمانہ. سر آپ کے خیال میں یہ سیاست میں اس طرح کے کیریکٹرز کی ضرورت کیوں کر پیش آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نور الدین صدیقی صاحب. میں نے اپنے دونوں بھائیوں کی باتیں سنیں، دونوں کے لیے احترام. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. میں 98 میں ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن کا چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر تھا. ایک وہاں تھی یونین سی بی اے اور ایک ہاری ہوئی یونین تھی. ہاری ہوئی یونین والے میرے پاس آئے کہ جی یہ بڑی بدماشی کرتے ہیں تو آپ ہم سے خدمات لیں، ہم ان کی ایسی تیسی کر دیں گے. میں نے نام اس وقت میں اس کا نہیں لینا چاہتا. میں نے کہا جب ادارے نے اور اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہیں تو یہ ایک کے خلاف میں دوسرے بدماش کو استعمال کروں؟ میں نے ایسے ہی ذرا غصے میں کہا کہ اگر بدماشی کرنی ہے تو پھر جس کے پاس اختیارات ہیں وہ بدماشی کرے گا، اور آپ لوگوں کو میں بدماشی نہیں کرنے دوں گا. ہوا یہ کہ سی بی اے والے جب تک اپنے حدود میں رہے وہ ٹھیک تھا. جب حدود سے باہر نکلے میں نے اللہ کے فضل انہیں حدود میں کر دیا. اور وہ جو بدماش بنے پھرتے تھے کہ ہمیں بدماش کے طور پر استعمال کریں، ان کو بھی میں نے ٹوکرے کے نیچے بند کر دیا. اور جو ایچ بی ایف سی تھی وہ بوتھلی چلنی پڑی، کسی کی بدماشی سب کی ختم. یہ ایک چھوٹے سے ادارے میں ایک چھوٹا سا چیئرمین تھا. تو ملک کے اندر مافیا اور یہ فلاں بدماش ہے اور فلاں ڈکیت ہے اور نو گو ایریا ہے، یہ کیوں؟ فوج بھی ہو، پولیس بھی ہو، رینجرز بھی ہوں، آئی بی بھی ہو، سی آئی ڈی بھی ہو، اسپیشل برانچ بھی ہو، آئی ایس آئی بھی ہو، اور الطاف حسین بھی بنایا جائے اور ایم کیو ایم بھی بنے. یہ 198 قتل کریں اور وہ ہزاروں قتل کریں. اور اب اور ایک جناب ضیاء الحق ایم کیو ایم بنائے اور پرویز مشرف اسے سپورٹ کرے. یہ سب جب تک اپنے آپ کو ملک کے آئین، دستور اور قانون کے سامنے سبمٹ نہیں کریں گے، یہ ان کی بالادستی نہیں مانیں گے، اس طرح کی بدماشیاں ہوتی رہیں گی. سب میں یہ بنیادی بات کر رہا ہوں. اسی کراچی میں اس دہشت گردی کو رب العزت کے فضل و کرم سے نواز شریف آئے تو انہوں نے ختم کیا. ملک سے دہشت گردی کو آپریشن ضرب عزم جب
आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया हुआ तो नवाज शरीफ ने APC बुला के खुदा के फजल करम से फ़ौज पुलिस सबको इख्तियारात दिए, सरपरस्ती की ख़त्म कर दी दहशत गर्दी। ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के साथ, आइन के साथ और कानून के साथ वफादारी होनी चाहिए। इंसान की खून की बड़ी हुर्मत है, लेकिन जब लोग MQM और अल्ताफ़ हुसैन बनाएंगे तो फिर इसी तरह की बातें होंगी। ये नहीं होनी चाहिए। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है। सर करीम ख्वाजा साहब, अब आते हैं उस एक मौजू पर कि जो मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस है, और मैं बात कर रहा हूँ कराची में अमूमन पूरे पाकिस्तान में होने वाली लोड शेडिंग की। सर यहाँ सरकार से सवाल करें या अपोजिशन से, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब सबका एक ही जैसा होता है, सब मजम्मत करते हैं, सब एहतजाज करते हैं। हुकूमतों का काम एहतजाज करना है या गवर्न करना, डिसिप्लिन में लाना है। हम एक इंडिपेंडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के शहरी हैं, ऐसा मेरा गुमान है, ऐसा मेरा यकीन है, अल्लाह ताला मुझे दुरुस्त साबित फरमाए। तो फिर ये एक इदारा जिसका नाम है के इलेक्ट्रिक, ना ये विफाक से संभल रहा है, ना ये सूबे से संभल रहा है, ना सूबा इस पर कुछ कर पा रहा है, ना विफाक कुछ कर पा रहा है। इस वक्त बाकायदगी से मेरे सामने ख़बरें मौजूद हैं, पिछले तमाम दिनों से मैं इसको रिसर्च करता रहा हूँ। शदीद गर्मी में 15 घंटे की कमोबेश लोड शेडिंग हो रही है। ये कराची के तमाम इलाकों में, मुल्क के तूलो अर्ज़ में जो हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग कहानी है, लेकिन बिलखुसूस अगर हम कराची स्पेसिफ़िक होकर के बात करें। सर विफाक में एक वक्त में आप भी हुकूमत कर चुके, सूबे में भी आपकी हुकूमत उस वक्त भी थी, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या वजह है, क्या डेडिकेशन कमिटमेंट की कोई खुदा न खास्ता कमी थी, या कहीं कोई और मसलहतें कार फरमा रहीं कि जो के इलेक्ट्रिक को जो है उनको आईना नहीं दिखाया जा सका, आवाम को एक सहूलत, एक राहत नहीं फराम की जा सकी? देखें जनाब, मैं एज अ सियासी वर्कर, और मैंने उस वक्त भी जब हमारी हुकूमत थी या नून की हुकूमत थी और अब PTI की हुकूमत है, ये हमारे लिए नहर स्विस बन गया, स्विस कनाल बन गया है। और स्विस कनाल ने जब अंग्रेज़ ने वहाँ मिस्र में बदमाशियाँ की और स्विस कनाल को फिर सदर नासिर ने नेशनलाइज कर दिया। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैंने अपने पार्टी में भी ये बात डिस्कस की थी मुख्तलिफ़ वक्तों में, और चैनल पर भी मैंने बहुत दफ़ा ये बातें की है। इसका वाहिद हल ये है, वो मुस्लिम लीग नून हो या हम पीपल्स पार्टी हो या PTI वाले हों, इसका हल सिर्फ वाहिद ये है। और पाकिस्तान के शहरियों को, अगर यहाँ कराची जो हमारा इकोनॉमिकल हब है और सिंध का कैपिटल है, इसको सिवाय नेशनलाइजेशन के और कोई हल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया है, ये नहर स्विस बन गया है, ये किसी तरह नहीं संभलेगा। इसको संभालना अगर है, अगर आवाम को रिलीफ देना है, तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट नेशनलाइज करे। और PTI वाली की हुकूमत है, हम भी असम्बलीज़ में बैठे हुए हैं, नून वाले भी बैठे हुए हैं, इसका हल ये है कि इसको नेशनलाइज किया जाए। ये हल तो आपने तजवीज़ कर दिया, ये नाकामी किसकी है, ये मुझे बताइए कि अब तक ये मामला हल नहीं हो पाया। नाकामी आप देखेंगे जब मल्टी नेशनल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और ये सारी दुनिया में होता है। जो आजकल दुनिया में मल्टी नेशनली रूल कर रहे हैं, वो अमेरिका हो, यूरोप हो, या पाकिस्तान हो, या हिंदुस्तान हो, तो इस तरह की वो जो है मोनोपोलीज हो जाती है। तो उसका हल यही मुझे नज़र आता है। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर तोड़ना है, या के इलेक्ट्रिक की सूरत में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनीज़ हैं, और पाकिस्तान के अवाम को इस तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी से फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इससे पहले कि ब्रेक पर जाने की कॉल दे दी जाए और बात कट जाए, सर ये मुझे बताइए, जब सरकार का हुक्म चलता था यहाँ तो इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, अब ये बात आई है कि इसे दोबारा नेशनलाइज कर दिया जाए, उसके बाद वहाँ नाकाम होंगे तो फिर दोबारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, यही फुटबॉल पिंग पोंग खेलते रहेंगे, तब तक तो टाइम पास हो चुका होगा। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने फरमाया, मैं बिल्कुल मैं कर देखिए, प्लीज गो ऑन सर। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, अगर इजाज़त दें तो मैं क्विकली, पहली चीज़ ये सोल्यूशन जो है प्रैक्टिकली नहीं है, इससे कि हम इसके असरात देख चुके हैं कि कराची इलेक्ट्रिक किस तरह पॉलिटिसाइज हुई थी, किस तरीके से वहाँ पॉलिटिकल वर्कर ने अपनी जगह ली और किस तरह उसकी परफॉर्मेंस गिरती आई।
कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन एक अच्छा इदारा होता था जो पीपल्स पार्टी का दौर जब आया उसके बाद ख़राब होता चला शुरू हुआ, और जब कराची पे MQM अल्ताफ़ ने उसने अपने पड़ाव डाल दिया उसकी तबाही पूरी हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही जो की वो उन लोगों ने की जिन्होंने ये एग्रीमेंट जिस वक्त प्राइवेटाइजेशन का किया, उस एग्रीमेंट के अंदर इतने झोल छोड़ दिए कि ये जो कंपनी है ये जिन बन गई। अगर उस वक्त कुछ लोग अपनी कहते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक सोच रखते होते तो वो इसको एक मोनोपोली नहीं बनने देते। इस शहर के अंदर कंपटीशन रहता। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिवाय इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के सब लॉसेस में है। बट डिलीवरी जो है और लोड शेडिंग एक अलहदा मामला है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक अलहदा मामला है। हमें एजेंडा क्या है? आवाम को सस्ती बिजली और मुस्तकिल बिजली चाहिए, और सस्ती बिजली उतनी सस्ती हो सकती है जितनी सस्ती बनाने में होती है। हमने पावर की मिक्स ख़राब की। हमने पूरी 94 की जो पॉलिसी थी वो थर्मल ऑयल फर्नेस ऑयल बेस कर दी, और उसके ये अब बहुत टेक्निकल मौजू होता जाएगा आपके इस शो के लिहाज से। अनलेस अनटिल आप पूरा शो करना चाहें इसके ऊपर तब तो इस पे समझाया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट एक्सपायर होने वाला है 2023 में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।